آپ کے کرٹکس یہ کہہ رہے ہیں کہ ذبیح اللہ مجاہد کی فگر کیوں اہمیت رکھتی ہے آپ کے لیے، تو آپ نے کہہ دیا جی کہ فیلڈ مارشل کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے اور یہ اور وہ، آپ جلیبی بنانی شروع کر دی آپ نے. ٹھیک ہے بنائیں، مطلب ہو سکتا ہے سم ٹائم آپ جو ہے وہ انسان کا دل نہیں کر رہا سر ہوتا ہے میں دائیں بائیں کنیکٹڈ ہے نا، کھاؤں، باتیں جڑی میں ہوئی تو ہیں سوال سر، ہی باتیں ڈفرینٹ کر جڑی رہا ہوئی تھا. ہیں. میں نے وہ بھی آپ کو بتایا ہے، ذبیح چلے اللہ مجاہد آپ کی کی بات بھی مرضی میں ہے، نے آپ کو آپ بتایا، جو میں بھی نے آپ کو کمنٹ یہ بھی کریں بتایا جو کہ مرضی فگر کمنٹ کریں. کیوں الگ الگ ہوتی ہے. سر آپ سنتے نہیں ہے نا، سوال کر کے پتہ نہیں کیا سوچنے لگ جاتے ہیں. میں بڑا میں سوچنے لگ پڑتا ہوں کہ یہ واٹس ایپ فیکٹری جو ہے نا، اس سے جب انفارمیشن لی جاتی ہے تو کنفیوژن ہوتی ہے. اب ہوتا کیا، اب آپ انٹرنیشنل میڈیا بالکل کسے ایسا کہتی ہی ہیں ہے. ذرا سنیے گا. آپ صحافی ہیں نا، آپ صحافی ہیں، میں صحافی نہیں ہوں لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بتانے کی کوشش کرتا سر ہوں. پلیز، سارا آپ بھارت نے یہ سمجھتا ہے کہ انٹرنیشنل آپ صحافی ہیں. سر ایک منٹ، سارا بھارت یہ سمجھتا ہے کہ آپ صحافی ہیں. آپ نے پتہ نہیں دیکھی ہے یا نہیں، شاہ رخ خان کی ایک مووی آئی بھارت تھی، شاہ رخ خان کی ایک مووی آئی تھی، مائی نیم از خان اینڈ آئی ایم ناٹ اے ٹیررسٹ. سر آپ ایک بورڈ لگائیے، اس پہ لکھیے مائی نیم از قمر چیمہ اینڈ آئی ایم ناٹ اے جرنلسٹ، اور پیچھے سر لگا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ لگے آپ جرنلسٹ نہیں ہیں. سر اچھا، بھارت مجھے کیا سمجھتا ہے اور کیا نہیں سمجھتا یہ میرا مسئلہ نہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، دراصل یہ مجھے دیکھیں میرا کام ہے ایجوکیٹ کرتے رہنا جب تک واٹس ایپ یونیورسٹی سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں. ایک ہوتا ہے جب آپ نے کسی انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹ پہ گئے، وہاں پہ کوئی کوٹڈ کومنٹ پڑھ لیا کہ ٹی آر ٹی ہے، ڈی ڈبلیو ہے، الجزیرہ ہے، انہوں نے کوٹ کر دیا ذبیح اللہ مجاہد کو. ایک وہ ہے. ایک ہے کہ وہ گروپ کہے کہ ہم نے ویریفائڈ انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے، ویریفائڈ انفارمیشن ہمارے نمائندے نے اکٹھی کی ہے یا وہ آن گراؤنڈ ہے. آپ نے یہ کہیں سے نہیں پڑھا جو آپ بول رہی ہیں، آپ نے کسی ایک میڈیا آؤٹ لیٹ سے بھی نہیں پڑھا. آپ نے ذبیح اللہ مجاہد کی ہوئی بات گوگل سے کہیں سے پڑھ لی، آپ نے کہا 58 ہو گئے. کیونکہ میں نے انٹرنیشنل میڈیا سے پڑھا ہے. انٹرنیشنل میڈیا سے تب ہوگا، آپ صحافی ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کی کافی دیر سے ٹریننگ نہیں ہوئی تو وہ کئی دفعہ پتہ ہے ہفتے 10 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے جس میں اکثر میڈیا کراتے ہیں. وہ میں کسی دوست کو کہتا ہوں آپ کے وہ ریسرچ کی ٹریننگ کرا دیں. اس میں ہے کہ اگر ڈی ڈبلیو یہ کہے کہ ہمارے نمائندے آن گراؤنڈ جو ہے اس نے یہ ویریفائی کیا تو پھر آپ کہیں گے جی یہ 58 ہے. لیکن اگر وہ نمائندہ نہیں ہے وہاں پہ اور وہاں پہ وہ آؤٹ لیٹ جو ہے اس گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن کو کوٹ کر رہی ہے تو وہ انٹرنیشنل میڈیا نہیں ہوگی. آپ کو وہاں پہ کہنا چاہیے تھا ذبیح اللہ مجاہد، تو آپ نے ذبیح اللہ مجاہد کو انٹرنیشنل میڈیا قرار دے دیا. میں جو میرے دوست ہمارے دیکھ رہے ہیں وہ اس جو ڈفرنس ہے، یہ جو باریکی سے میں نے جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے سمجھ لیا ہوگا. تو یہ آپ کا بھی میں کراتا ہوں، میں آتا ہوں پاکستان تو میں آپ کو کراتا ہوں یہ ٹریننگ چھوٹی سی ایک جو ہے نا، تاکہ آپ کی جو ہے نا، میں کسی وہ اکثر یورپین یونین والے دائیں بائیں والے یا بہت سارے ہمارے دوست ہیں وہ صحافیوں کی ٹریننگ ہوتی رہتی ہے، تو وہاں پہ اس آپ کی جو ٹریننگ جو ہے وہ ہونے والی ہے کہ فیکٹ اینڈ فگر کو ڈسٹارٹ نہیں کرتے، فیکٹ اینڈ فگر کو جیسا ہوتا ہے ایکسپلین کرتے ہیں. اچھا میڈم آپ یہ بتا دیں، آپ تو ذرا گہری نظر رکھتی ہیں، آپ تو دائیں بائیں ادھر ادھر ہر ملک کی جو بات ہے، مطلب ذبیح اللہ مجاہد کے کیس کو بھی آپ ایکسپلین اچھے سے کر لیتی ہیں. اچھا یہ بتائیں اب حل کیا ہے، پاکستان کیا کرے میڈم؟ ٹی ٹی پی اب جب طالبان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے جس طرح القاعدہ کو پروٹیکٹ کیا تھا اسی طرح ٹی ٹی پی کو کرنا ہے، مجھے بتائیں کیا حل ہے اس کا؟ آرزو کاظمی صاحبہ. میڈم آپ کے جو کرٹیک ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ کوئی بھی ہو، آرزو کاظمی صاحبہ جو ہیں وہ پاکستان کو بلیم کرتی ہیں. اگر افغانستان کے ساتھ مسئلہ ہے تو پاکستان نے کا غلطی ہے، اگر بھارت کے ساتھ مسئلہ ہے تو پاکستان کا مسئلہ ہے، اگر کوئی انٹرنل ہے تو نہیں. میں جسٹ ایک سوال کر لوں، مطلب ٹھہر جائیے، آپ جو مرضی جواب دیجیے گا. میں جب آپ بولتی میں تو جواب بولتے ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کی چوائس ہے، جو مرضی بولیں. بے شک آپ غلط بھی بول رہی ہوں، میں نے آپ کو کبھی نہیں ٹوکا. سو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے جو کرٹیک ہیں وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آج اگر ہماری افغانستان سے لڑائی ہو رہی ہے تو ذبیح اللہ مجاہد کے جو سٹیٹسٹکس ہیں وہ آپ کو ریلائبل نظر آتے ہیں، پاکستان کی ریاست اور جو پاکستان کا انفارمیشن منسٹر کہے گا وہ آپ کو جو ہے قابل قبول نہیں ہے. ذبیح اللہ مجاہد کی بات زیادہ اہمیت رکھتی ہے. رندھیر جیسوال جو ہیں بھارت کے ایم ای اے کے اسپوکس پرسن جو ہیں ان کی بات کی زیادہ کریڈیبلٹی ہے.
اور پاکستان کی بات کی کم کریڈیبلٹی ہے. یہ جو آپ کی کرٹیک یہ بات کرتے ہیں میڈم، یہ کیوں، یہ کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یا آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ جھوٹ بولا جاتا ہے، یہ اسٹیٹ جھوٹ بولتی ہے، یہ لوگوں کے ساتھ کریڈیبل انفارمیشن شیئر نہیں کرتی؟ آپ کو یہ واقعی لگتا ہے کہ ہماری ریاست جو ہے یا ہمارے جو گورنمنٹ ہے یہ فیک انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کرتی ہیں جن پہ ہم اعتبار نہیں کر سکتے اور ذبیح اللہ مجاہد پہ ہم اعتبار کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ کہ اگر میں ذبیح اللہ مجاہد کی بات نہیں کر رہی، لیکن جب بھی کوئی خبر ہوتی ہے تو ہم ایز اے جرنلسٹ ہم اس کو انٹرنیشنل میڈیا پر بھی چیک کرتے ہیں. اور اگر ہم ہسٹری میں اپنا دیکھیں تو ہم نے نہ صرف یہ کہ کارگل کے ٹائم پر جھوٹ بولا اور اپنے جو شہید تھے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اپنے یہاں کی جو ہمارے یہاں جو کیجویلٹیز ہوئی تھیں اس کے صحیح نمبر نہیں دیے. اس کے علاوہ بھی ہمارے یہاں کئی بار گورنمنٹ جو ہے صحیح فگر نہیں دیتی، اس لیے ہمیں انٹرنیشنل میڈیا کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب وہ خبر انہوں نے دی ہوتی ہے، اس کے بعد جو وقت گزرا ہوتا ہے اس میں کئی زخمی ایسے ہوتے ہیں، کئی لوگ جو انجرڈ ہوئے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جو کرٹیکل ہوتے ہیں، ان کی جانیں چلی جاتی ہیں اور پھر وہ ایسا ایسا کر کے وہ نمبر بڑھ جاتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ میرے یا کسی کے بھی ساتھ کب بات کر رہے ہیں. کیا آپ فوراً اس حادثے کے ہونے کے یا اس اٹیک کے ہونے کے 2 منٹ بعد بات کر رہے ہیں یا آپ اس اٹیک کے ہونے کے 12 گھنٹے کے بعد بات کر رہے ہیں؟ تو اس میں جو فگر ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے سر. اور جہاں تک کرٹکس کی بات ہے تو بالکل ہر ایک کو بالکل پورا رائٹ ہے کہ وہ مجھے جو ہے وہ کرٹیسائز کر سکتے ہیں، اور جہاں مجھے لگے گا کہ وہ ایک ہیلدی کرٹیسزم ہے تو میں ڈیفینیٹلی اپنے آپ کو جو ہے وہ صحیح کرنے یا سمجھے ان کے حساب سے اپڈیٹ کرنے کی پوری کوشش کروں گی. لیکن سر ہماری ہسٹری تو یہی بتاتی ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ غلط فگر دیتے ہیں. اب اس کا چاہے کوئی بھی ریزن ہو، چاہے ہم چھپا رہے ہوں، چاہے ہم بتا رہے ہوں، چاہے وہ وقت کا جو بیچ میں گیپ آتا ہے اس کی وجہ سے. لیکن اس وقت KPK کے کئی لوگوں سے میری جو بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں ہماری سائڈ پہ وہ 26 27 نہیں ہے، اس سے زیادہ ہے نمبر، اور ان کا یہی خیال ہے کہ وہ 50 یا 50 سے اوپر کیجویلٹیز ہوئی ہیں. اب ہمارے یہاں کیوں نہیں بتایا جا رہا وہ یہ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے. یا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ سویلینز کی جانیں بھی گئی ہیں تو سویلینز کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جاتا ہمارے یہاں. تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کا کوئی ویلیو نہیں ہے ہمارے یہاں سویلینز کی، تو ہو سکتا ہے ان کو کاؤنٹ نہ کیا گیا ہو. ابھی آہستہ آہستہ 1-2 دن میں آپ جب دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے یہ فگر بڑھ جائے. ویسے آئی وش کہ جو فگر ہماری گورنمنٹ اس وقت دے رہی ہے کاش وہی فگر ہو، کیونکہ کوئی بھی ہو چاہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو پاکستان کے خلاف ہو، ان کی جانیں نہیں جانی چاہیے اور بات چیت اور ڈائلاگ کے ذریعے ہی اپنے ایشوز کو سالو کرنا چاہیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ پاکستان کو آپریشنز تو کرنے ہی پڑیں گے، اور آپریشن اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جب وہی الزام ہمارے اوپر لگتا ہے اور کوئی بھی دوسری کنٹری اگر ہمارے اوپر اٹیک کرتی ہے، بات صرف بھارت کی نہیں ہے. ایران نے بھی پاکستان پر اٹیک کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو 1-2 سال پہلے، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہم ٹیرر کیمپ کو اڑانے کے لیے گئے تھے یا اٹیک کرنے گئے تھے، ہم نے سویلینز پہ اٹیک نہیں کیا ہے. جواب میں پاکستان نے بھی اٹیک کیا تھا اور یہی بات ایران کو پاکستان نے بھی کہی تھی. تو اگر اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہا تو نہ جانے کہاں جا کر رکے گا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ہمارے کہہ لیجیے جو گورنمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو ابھی یہ کہے گی کہ جی پاکستان حالت جنگ میں ہے، اور پاکستان کے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو تو جی ایکسٹینشن دے دینی چاہیے، جو کہ باجوہ صاحب کو بھی ملی تھی عمران خان کے زمانے میں. اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بالا کوٹ کا اٹیک ہوا تھا بھارت کی طرف سے. تو ہو سکتا ہے یہ بھی کیونکہ 29 نومبر کو ان کی جو ہے وہ ملازمت کی مدت ختم ہو رہی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ بولیں کہ مجھے آپ ایکسٹینشن دے دیجئے. تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ان کے بعد آنے والے جو لائن میں ہیں جن کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کی پروموشنز ہوں اور ان کے بعد ان لوگوں کی جگہ ملے، اس کا مطلب ہے وہ نکمے اور نکھٹو ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، اور صرف اس وقت کے جو چیف مارشل ہیں یا آرمی چیف ہیں وہی صرف قابل آدمی ہیں. یہ بات ہم ان کے لیے نہیں، ہر آرمی چیف کے لیے کہی جاتی ہے، کیونکہ جو آتا ہے وہ جانے کو تیار ہی نہیں ہوتا. باجوہ صاحب نے بھی ایکسٹینشن لے لی تھی اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ بات ہم کوئی کیوں اور کر رہے ہیں. بھارت کے ساتھ ٹینشن چل رہی ہے تو اس لیے ایکسٹینشن لے لی. نہیں، ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے. دھنیہ واد.